کرناٹک کے لوک سبھا حلقے الند میں راہل گاندھی کی جانب سے ووٹ چوری اسکیم کو آشکار کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ سدرامیا کی زیر قیادت حکومت نے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم یعنی SIT تشکیل دی جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں مصروف ہے۔ اب اس ٹیم کے تازہ انکشاف نے نہ صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ تفتیش میں یہ سنسنی خیز حقیقت سامنے آئی ہے کہ ووٹر فہرست سے نام حذف کرنے کے لیے ایک منظم سازش رچی گئی تھی جس میں ہر جعلی درخواست کے عوض 80 روپے ادا کیے گئے اور کل 6000 سے زائد ایسی درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ اس اسکینڈل کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر یہ جعل سازی مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی تو الند حلقے کے انتخابی نتائج پر نمایاں اثر پڑ سکتا تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دسمبر 2022 سے فروری 2023 کے درمیان ووٹر لسٹ سے نام حذف کرنے کے لیے 6018 درخواستیں داخل کی گئیں جن پر مجموعی طور پر تقریباً 4.8 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ ابتدائی طور پر یہ معاملہ مقامی پولیس اور سائبر کرائم یونٹ کے دائرے میں تھا، مگر شواہد کے بڑھتے جال کو دیکھتے ہوئے 26 ستمبر کو اس کی مکمل تفتیش SIT کے سپرد کر دی گئی۔ تفتیش کے دوران SIT نے ضلع کلبرگی میں واقع ایک ڈیٹا سینٹر پر چھاپہ مار کر متعدد کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل فون ضبط کیے۔ یہی وہ مرکز بتایا جا رہا ہے جہاں سے یہ جعلی درخواستیں الیکشن کمیشن کے پورٹل پر اپلوڈ کی جاتی تھیں۔ تحقیقاتی اہلکاروں کے مطابق اس نیٹ ورک کے پیچھے ایک مقامی شخص محمد اشفاق کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ اشفاق نے ابتدا میں اپنی معصومیت ظاہر کی مگر جلد ہی دبئی فرار ہو گیا۔ شواہد سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کالوں کے ذریعے اپنے دیگر ساتھیوں محمد اکرم، جنید، اسلم اور ندیم سے رابطے میں تھا۔ اس کے بعد SIT نے BJP کے سابق MLA سبھاش گٹیدار، ان کے دونوں بیٹوں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے مکانات پر بھی چھاپے مارے اور مالیاتی دستاویزات سمیت کئی الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے۔ گٹیدار نے جو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس امیدوار BR پاٹل سے شکست کھا چکے تھے، انہوں نے تمام الزامات کو سیاسی سازش قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس انہیں بدنام کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تاہم SIT کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ضبط شدہ مواد میں ایسے شواہد موجود ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کے مالی روابط اور منصوبہ بندی کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا کہ اس جعل سازی میں 75 مختلف موبائل نمبرز استعمال کیے گئے جن کے مالکان کا تعلق مختلف طبقات سے تھا۔ کسی کا تعلق پولٹری فارم سے تھا تو کسی کا پولیس اہلکاروں کے خاندان سے۔ ان نمبروں کے ذریعے الیکشن کمیشن کے پورٹل پر ووٹر فہرست میں تبدیلی یا حذف کی درخواستیں دی گئیں۔ تاہم اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ڈیٹا سینٹر کے اہلکاروں نے الیکشن کمیشن کے محفوظ نظام تک غیر قانونی رسائی کس طرح حاصل کی۔ انتخابی عہدیداران کی زمینی جانچ کے مطابق ان 6018 درخواستوں میں سے صرف 24 حذفیاں درست ثابت ہوئیں، باقی تمام جعلی یا غیر مصدقہ تھیں، یعنی ہزاروں ووٹروں کے نام ان کی لاعلمی میں فہرست سے مٹائے جانے والے تھے۔ اس انکشاف نے پورے انتخابی نظام کی شفافیت پر سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ہزاروں شہری اپنے بنیادی جمہوری حق سے محروم رہ جاتے۔ یہ معاملہ اب کانگریس اور BJP کے درمیان ایک سیاسی معرکہ بن چکا ہے۔ کانگریس اسے جمہوریت پر حملہ قرار دے رہی ہے جبکہ BJP اسے انتخابی انتقام کا رنگ دے رہی ہے۔ دوسری جانب SIT ضبط شدہ آلات کے ڈیجیٹل فورینسک تجزیے میں مصروف ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جعلی درخواستوں کے لیے رقم کہاں سے آئی اور کن ذرائع سے تقسیم کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شواہد مکمل طور پر ثابت ہو گئے تو یہ معاملہ بھارت کی انتخابی تاریخ کے بڑے اسکیم میں شمار کیا جائے گا۔ یہ اسکینڈل صرف ایک حلقے یا پارٹی تک محدود نہیں بلکہ جمہوری اداروں کی ساکھ اور عوامی اعتماد کا امتحان بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ووٹ ہی محفوظ نہ رہے تو جمہوریت کی بنیاد کتنی مضبوط رہ سکتی ہے؟ عوام اب منتظر ہیں کہ SIT اپنی مکمل رپورٹ کب پیش کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کون کون بے نقاب ہوتا ہے۔ ووٹ چوری کی یہ کہانی صرف ایک حلقے کی بدعنوانی نہیں بلکہ اس پورے نظام کے لیے ایک آئینہ ہے جہاں الیکشن کمیشن کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں اور سیاستدان عوامی اعتماد کو معمولی قیمت پر نیلام کر دیتے ہیں۔